آپ سمجھ رہے ہیں؟ پل بھر میں آپ کچھ، پل بھر میں کچھ، پل بھر میں پرہیزگار، پل بھر میں پارسا، پل بھر میں خیرات کرنے والے، پل بھر میں جپٹنے والے، چھیننے والے، قتل و غارت گری کرنے والے انسان ہی ہیں۔ مانا کیا ہے؟ اس کا رخ جب صراط مستقیم کی طرف ہوتا ہے تو اس کے اوپر نیکی کے انوار نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ الوہی تجلیات اس کے اوپر وارد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب تجلیات الہی اس کے اوپر وارد ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ اس رخ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی کشش ہوتی ہے۔ اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا آگے چل کے۔ ابھی ہم اس بات کو سمجھیں کہ قرآن جو ہم نے پڑھا ہے آج، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم نے غور کرنا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں یہ نہ تو صرفی اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، نہ نحوی اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، نہ فلسفی اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کو روحانی اور سائنسی اعتبار سے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کو کس اعتبار سے پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھنا چاہ رہے ہیں سائنسی اور روحانی اعتبار سے، کیونکہ یہ صدی نہ منطق نہ فلسفہ نہ کسی اور شے کی صدی ہے، یہ سائنس اور روحانیت کی صدی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا کہ جو قوم بھی آگے بڑھ کے سائنس اور روحانیت کے میدان میں امامت حاصل کر لے گی وہی 21ویں صدی کی امام بنے گی۔ کوئی بھی ہو کسے باشد، ہندو بڑھ کے تھام لیں اس کو، عیسائی بڑھ کے تھام لیں اس کو، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ عیسائیت پوری کی پوری اب مذہب کی طرف راغب ہے، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کی کامیابی کا راز اس میں اب سمجھ میں آ گیا ان کو کہ خاندانی نظام تباہ ہو گیا، روحانیت ختم ہو گئی، اخلاقیات تباہ ہو گئی ہیں، لہذا جو اب اس کو سنبھالے گا وہی ہمارے وقت کا امام ہوگا۔ تو امریکہ میں بھی مذہبی بنیادوں پہ حکومتیں استوار ہو گئی۔ اب اس مذہب سے مراد کوئی ایسا پلندہ نہیں ہے لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا، فرقہ واریت کا، مسلک کا، مذہب کا، کوئی ایسا خول نہیں ہے۔ اس مذہب سے مراد انسان کے اندر زندگی پیدا کرنے والی طاقتوں کی بیداری ہے۔ اس کو ہم سمجھیں گے اب تو اس قرآن پاک کے اندر جو ہم نے تلاوت کیا ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا، عبد، تو میں پچھلے جمعہ پہ بہت خوبصورت قرآن ہی سے آپ کو یہ بتا چکا کہ ایک ہے اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق، اس کو تعلق ابدیت کہتے ہیں۔ اس کو کون سا تعلق کہتے ہیں؟ تعلق ابدیت۔ تو میں آپ کو بتا چکا کہ تعلق ابدیت اگر اس میں انبیاء اور رسل شامل ہوں تو انبیاء کی رسالت اور نبوت سے ان کا تعلق ابدیت بلند و بالا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کو یہ بات واضح کر کے بتائی تھی کہ مثلا نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت یہ دونوں نزولی شانیں ہیں، اور نبی کی شان ابدیت یہ عروجی شان ہے۔ یعنی نبی جب عبد بنتا ہے تو بلند ہوتا ہے، جب رسول و نبی بنتا ہے تو نزول ہوتا ہے، اس کا نیچے کی طرف آتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ یعنی شان نبوت اور رسالت یہ کم ہے اور شان بندگی اس سے بھی بلند ہے، شان بندگی اس سے بھی، مگر یہ نبی اور رسول کی میں بات کر رہا ہوں، شان بندگی۔ اب اس کو ذرا توجہ دیجیے، میں نے پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے تفصیلاً یہ چیزیں عرض کر دی تھی کہ شان نبوت اور رسالت، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے عرض کیا کہ ایک تعلق ہے ابدیت کا، تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، دیکھیے ذرا توجہ دیجیے، یہاں پہ بالکل نہیں کہا نزلنا علی رسولنا، بالکل یہ نہیں کہا نزلنا علی نبینا، یہ بھی نہیں کہا نزلنا علی نورنا،
یہ بھی نہیں کہا نزلنا علی بشرنا، توجہ رہے قرآن، فرما نزلنا علی عبدنا، عبد کہہ کے یہ بتا دیا کہ شان رسالت، شان نبوت، شان نورانیت، شان بشریت یہ سب فضیلتیں ہیں اپنے مقام پہ، مگر سب سے بلند تر فضیلت نبی کا عبد ہونا ہے۔ سب سے بلند تر فضیلت کیا ہے؟ نبی کا عبد ہونا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس میں جب عروجی سفر کا ذکر کیا تو آپ نے دیکھا قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اوپر لے گئی سیر کرانے کے لیے۔ تو سیر عروجی جب پیغمبر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان عبدیت۔ تو شان عبدیت یہ بلند تر ہے شان نورانیت سے بھی، شان بشریت سے بھی، شان رسالت سے بھی، اور شان نبوت سے بھی، اور شان ولایت سے بھی۔ اب کیوں؟ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جب نبی بحیثیت عبد ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جہاں بھی بحیثیت رسول ہوتا ہے وہ اللہ سے بعید نیچے مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ بحیثیت عبد ان کو شان عروجی میسر آتی ہے، اور بحیثیت رسول وہ شان نزولی ہے، یعنی عبد میں وہ تعلق باللہ رکھتے ہیں اور رسالت میں وہ تعلق بالخلق میں لے آتے ہیں۔ تو اللہ کا تعلق زیادہ اچھا ہے یا مخلوق کا تعلق؟ نہیں، اس کو سمجھیے بات۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ عبدیت میں شان بندگی کا غلبہ ہے، اور پیغمبری میں شان رسالت کا غلبہ ہے، عروج نزول ہے۔ عبدیت میں توجہ الہی اللہ ہے، عبدیت میں توجہ کدھر ہے؟ اللہ ہے، اور رسالت میں توجہ الخلق ہے، کیونکہ مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔ اور عبدیت میں توجہ دی، عبدی عبد ہونے میں وہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اللہ کے قرب و وصال کی طرف جاتے ہیں، اور رسالت میں وہ اوپر سے تعلق نیچے کر کے بلندی سے نیچے کی طرف آ کے مخلوق کو تعلق عبودیت سکھاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے۔ یہ ہے، اس کو اب کہا گیا کہ نزلنا علی عبدنا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا عبد اللہ کے لیے بھی قابل فخر ہے، اللہ کے لیے بھی وہ کیا ہے؟ قابل فخر ہے۔ بندہ ہونا، اللہ بھی اپنے بندے پہ فخر کرتا ہے۔ اب یہ ایک تو بات یہاں پہ ہو گئی کہ وہ جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ بندہ اس کا مقام کیا ہے؟ بلند تر مقام۔ دوسری چیز جو ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، یعنی مقام عبدیت وہ مقام ہے جہاں طالب مطلوب بن جاتا ہے۔ یہ موٹی بات یہاں دیکھیے کہ مقام عبدیت وہ مقام ہے جہاں طالب مطلوب بن جاتا ہے۔ یعنی ادھر دیکھیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ تعلق عبدیت اس کو بیان کرتے ہوئے کہ ادھر اللہ سے واصل، تعلق رسالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل یہ تعلق عبدیت ہے، ادھر مخلوق میں شامل یہ تعلق رسالت ہے۔ خواص اس برزخ کبریٰ کا ہے حرف مشدد کا۔ اب توجہ دیجئے، بس ایک طرف ہم میں آپ کی توجہ تھوڑی سی اس طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں۔ انسان، ہم کیا ہیں؟ انسان۔ انہی انسانوں میں کچھ پیغمبر ہیں، کچھ رسول ہیں، کچھ نبی ہیں، کچھ ولی ہیں، کچھ عالم ہیں، کچھ عارف ہیں۔ توجہ دیجئے، انہی انسانوں میں کچھ بڑے بڑے سائنسدان ہیں۔ یہ جو پہلو میں نے ذکر کیا یہ تعمیر کا پہلو ہے۔ یہ کس کا پہلو ہے؟ تعمیر کا پہلو ہے۔ اور اسی کے طرف جب دوسرے سمت آپ دیکھیں تو تخریب کے پہلو بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہر تعمیر کی طرف جو شخص بھی جا رہا ہے وہ عبدیت کی طرف جا رہا ہے، اور ہر تخریب کی طرف جو شخص بھی جا رہا ہے